بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 4 حدیث اور اصول حدیث کے اہم سوالات۔ پہلا سوال ہے، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، جس کا راوی صاحب العدالت ہو مگر قلیل الضبط ہو، اس میں شذوذ و علت نہ ہو، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی حدیث کو حسن کہتے ہیں، اور حسن میں بھی اس کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ اس کے اوپر توجہ کریں، جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے قلیل الضبط، ضبط قلیل ہو، مطلب یہ ہے کہ حافظے میں کمزوری ہو۔ اگر وہ قلیل الضبط نہ ہو بلکہ کثیر الضبط ہو، یا آپ کہیں قوی الضبط ہو کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو، تو پھر وہ حدیث بنتی ہے صحیح لغیرہ۔ تو یہ فرق ہے حدیث حسن اور حدیث صحیح میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں کہ صرف ضبط کا فرق ہے، حافظے کا فرق ہے۔ حافظہ اگر مضبوط ہو، باقی سند بھی متصل ہو، راوی سارے عادل ہوں، اس میں شذوذ اور علت بھی نہ ہو، تو ایسی حدیث کو جو ہے حدیث صحیح کہتے ہیں، ورنہ اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ شذوذ و علت، شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے، یعنی ایک راوی ہے، اچھا ہے، لیکن اپنے سے زیادہ اچھے راوی کی مخالفت کرے تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ علت کا لفظی مطلب ہے بیماری، اس میں علت نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسی خفیہ وجہ نہ ہو جو اس کے قبولیت میں مانع اور رکاوٹ ہو۔ مثلا کہ راوی جو ہے وہ صاحب العدالت بھی ہے، اس کی سند بھی متصل ہے، لیکن وہ وہم کا شکار ہے، تو وہم ایک بیماری ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو صحیح یا حسن نہیں کہا جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ حدیث جس کی سند سے کوئی راوی ساقط ہو یا اس میں کوئی مبہم راوی ذکر کیا گیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں منقطع۔ منقطع انقطاع سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جدا ہونے والا، الگ ہونے والا، کٹنے والا۔ تو جس حدیث کی سند سے ایک راوی ساقط ہو یا ایک سے زائد ہوں لیکن وہ لگاتار نہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں منقطع۔ تیسرا سوال ہے کہ حدیث کی جس کتاب میں صرف ایک صحابی یا راوی کی روایات مروی ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں جز۔ یہ ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، جز اور مفرد۔ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ دونوں تعریفیں مکس لکھی ہوئی ہیں۔ جس کتاب میں صرف ایک صحابی یا راوی کی مرویات ہوں اس کو جز کہتے ہیں، جبکہ بعض جگہوں پہ اس کو مفرد کہا گیا ہے کہ مفرد وہ کتاب ہے جس میں ایک راوی کی روایات ہوں، اور جز کی پھر تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کسی خاص مسئلہ یا کسی خاص موضوع کے بارے میں جو روایات ہوں جس کتاب میں، اس کو جز کہتے ہیں۔ جیسے رفع الیدین ایک مسئلہ ہے تو جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے۔ اسی طرح نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھنا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں تعریفات اصول حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اگلا سوال ہے، کثیر الروایہ صحابہ میں شمار ہوتا ہے؟ تو ان آپشن کے مطابق درست جواب حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کثیر الروایہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن سے احادیث 1000 سے زائد تعداد میں مروی ہیں۔ تو ایسے کل صحابہ جو ہیں وہ 7 ہیں، ان میں سلطان المحدثین یعنی جن کا پہلا نام آتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ سے 5374 روایات جو ہیں مروی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ المصوّع کس کتاب کی شرح ہے؟ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شروحات لکھی ہیں موطا امام مالک کی، ایک مصوّع ہے اور ایک المصفّع ہے۔ یہ جو مصفّع ہے یہ فارسی زبان میں ہے، جبکہ جو المصوّع ہے یہ عربی زبان میں ہے۔
मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें 1720 रिवायात है। हदीस के मुताबिक मय्यत के साथ जो चीज़ रहती है तो वो जवाब है आमाल। एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि हर इंसान के 3 भाई हैं, एक उसका माल, एक उसके हकीकी भाई यानी अहल व अयाल, और एक जो है उसके आमाल है। मरने के साथ माल का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, दूसरे भाई कब्र तक उसके साथ जाते हैं, उसको दफन करते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं, यानी अहल व अयाल हो गए, भाई हो गए, बेटे हो गए, बाप हो गया। और तीसरा जो उसका भाई है वो उसके आमाल हैं, अच्छे हों या बुरे हों, कब्र में उसके साथ रहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से पूछा कि बताओ इनमें कौन सा भाई सबसे अफजल और अच्छा है। मफहूम हदीस का ये है, तो फरमाया, जवाब दिया गया आमाल, क्योंकि आमाल इंसान के साथ ही होते हैं। हदीस के मुताबिक जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, उसकी लंबी उम्र हो, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़े। तो सिला रहमी करना ये रिज़्क़ में इजाफ़ा और उम्र में इजाफ़े का सबब है।